بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 893 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس کے جو ماتحت لوگ ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، ان سب کے بارے میں اس شخص سے سوال کیا جائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ملک کا حاکم نگہبان ہوتا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ میں نے اس پہ تفصیل عرض کی۔ دوسرا تھا کہ گھر کا جو مرد ہوتا ہے اب وہ اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ہم تفصیل آپ کو ذکر کر رہے تھے کہ گھر کے سرپرست پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیک عمل کرے، علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرے، اور دوسرا اس پہ یہ لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، خود سکھائے۔ یہ نور علی نور ہے، ورنہ ایسا انتظام کرنا اس پہ فرض ہے کہ گھر والے کم از کم ضروری علوم تمام کے تمام سیکھیں، جس کی تفصیل میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی۔ اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، تو کہنا آپ منوانا شروع ہوئے ہیں ان کے جوان ہونے کے بعد، شروع سے تربیت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ بھی ایک فن ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے، بلکہ لڑکا لڑکی میں کہوں گا، لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ شادی سے پہلے وہ تمام حقوق زوجین وغیرہ کے معاملات سیکھیں، تمام جو میاں بیوی سے متعلق معاملات ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، تعلقات کے اعتبار سے ہوں، پرورش اور تربیت کے اعتبار سے ہوں، سب ان کو سیکھنے چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کی سال بسال کس طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ دینی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے تو ہم بہت سارے آداب سکھا دیتے ہیں، بیٹا یہاں جانا ہوتا ہے، یہاں نہیں جانا ہوتا، یوں کرتے ہیں، یوں نہیں کرتے، فلاں محفل میں ایسا کرنا ہوگا، فلاں جگہ ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو دینی تربیت ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بچوں کو کس طریقے سے بتدریج بلوغت سے پہلے عقیدہ سکھانا ہے، کیسے ان کے معاملات درست کرنے ہیں، کیسے عبادات کا علم دینا ہے، کس سال میں کتنا، کوئی پرواہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر والدین، آپ 1 کروڑ والدین کو کھڑا کر لیں اور ان سے کویسچن کر لیں، میرے تو بڑا پرانا اس چیز کا تجربہ ہے کہ ان میں سے شاید بہت کم ایسے ہوں گے جو بتا سکیں گے، ورنہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، بس خود ہی ہو جائے گا، جی ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں معاملہ۔ تو اس طرح خود ہی کیسے ہو جائے گا؟ جب آپ اگر خود ہی سب کچھ ہو جانا ہوتا تو کیوں بچے کو اسکول کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، ٹیوشن سینٹرز میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں کہتے خود ہی ہو جائے گا؟ لیکن اس میں باقاعدہ پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، مختلف فیلڈز کا انتخاب ہوتا ہے، پھر بچے پہ گہری نظر ہوتی ہے، بچے کو بھی محنت کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے، آخرت کی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تربیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ المرد کی ذمہ داری خود بھی نماز پڑھے، ثابت قدم رہے، گھر والوں کو۔ تو ذکر نماز کا ہے لیکن مراد تمام چیزیں ہیں کہ وہ خود بھی دین پر عمل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان عالی شان بڑا معروف ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اب بہت ہی کم ایسے سرپرست ہوتے ہیں جو 7ویں سال میں بچے کو تھوڑے بہت شرعی احکام سکھا کے نماز پڑھنے کے قابل بنا لیں اور اس کو نماز کی پیار محبت سے تلقین کریں حتیٰ کہ 10ویں سال تک پہنچ جائے، اور جب 10ویں سال تک آ جائے تو اب اپنے اس طرز عمل میں سختی کا عنصر غالب کر لیں تاکہ بچہ پابندی نماز اختیار کر لے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، خود جب گھر کا سرپرست نماز نہیں پڑھے گا، ماں نماز نہیں پڑھے گی، اذان ہو رہی ہے وہ ٹی وی کی آوازیں تیز کر دیں گے، اب مؤذن صاحب اذان دے رہے ہوں تو کہتے ہیں کیا یار بڑا شور مچاتا ہے یہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کہیں گے، اور نماز کو جان بوجھ کے ترک کی عادت بنائیں گے، جمعہ پڑھا جمعہ تک چھوڑ دیں، عیدین کبھی پڑھی وہ بھی قضا کر رہے ہیں۔ بعض گھر میں تو ایسی نحوست ہے، میں اس کو لفظ نحوست سے اس لیے تعبیر کر رہا ہوں کہ نام کے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اطاعت، کوئی فرما برداری نہیں ہے، بالکل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض گھرانے تو ایسے ہیں
کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، ورنہ اسلام سے چڑ کھاتے ہیں، چڑ۔ اگر ان کو بولے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تو غصے میں آ جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ان پابندیوں کے خلاف اتنی بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ یہ بہت سخت لائق سزا لوگ ہیں، اس لیے کہ ان سے پوچھیں گے، اگر آپ یہ بتائیں کہ کسی اگر رشتہ دار کے ساتھ، اپنے کسی نوکر کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں اور پھر اس کو کوئی حکم دیں اور وہ آپ ہی کی طرح بیزار ہو کر چچڑے پن کے ساتھ غصے میں آ کے تکبراً آپ کے حکم کو ٹالے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی ذرا بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ہم اگر غصہ ہوتے بھی ہیں، اس کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا، اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم لائق سزا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بدتمیزیاں کرنا، اور جیسے بعض داڑھی سے اتنی سخت نفرت رکھتے ہیں، کچھ انتہا نہیں، حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام داڑھی والے تھے، تمام صحابہ کرام داڑھی والے تھے، ہر اللہ کا ولی داڑھی والا ہوتا ہے، لیکن انتہائی نفرت۔ اور وہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کہہ بھی دیں بھائی تمہارا جس سے تمہاری شادی کا ہم سوچ رہے ہیں اس کی ہلکی ہلکی داڑھی ہے، پوری بھی نہیں، ہلکی ہلکی ہے، نہیں میں نہیں کروں گی شادی وہاں پہ بھی، داڑھی والا مجھے پسند نہیں ہے۔ ان کو پسند ہے پپو آدمی پسند ہے، اور اس پپو سے شادی کرنی ہے۔ لیکن چلیں اگر ایسا ہو کہ نفرت نہ ہو داڑھی سے، اب یہ تو نہیں ہے کہ بغیر داڑھی والے سے شادی منع ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے نفرت کر کے انکار کرنا، داڑھی کو برا سمجھنا، اس سے کراہت محسوس کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرنا ہے۔ اور نبی کریم کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کو ناپسند کرنا ہے۔ اب میں ایسی بہنوں سے کویسچن کرتا ہوں، اگر آپ ایک سوٹ بنائیں، بہت اچھا اپنے دانش میں پرنٹ لے کر آئی ہیں، بہت اچھے درزی سے سلوایا ہے، اور پھر پہن کے کسی کے سامنے آ کر پوچھیں میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ کہے چڑیل لگ رہی ہو، تو پھر کیسے تاثرات ہوں گے، کیسا جذبات آپ کے مجروح ہوں گے، کیسا غصہ آئے گا، اور کیسے الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے، اور کتنے دن تک آپ کے ذہن میں ان کا یہ جملہ گردش کرتا رہے گا۔ آپ خود سوچئے کہ اپنے بارے میں ہم کتنے نازک مزاج ہیں، ہم ذرا بھی تنقید برداشت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوبوں کے لیے پسند فرما رہا ہے، ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس پہ ہمارا تنقید کرنا جائز ہے۔ بولتے ہیں جی اظہار رائے کا سب کو اختیار حاصل ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے اس پہ پابندی لگانے والے؟ ہم تو نہیں ہوتے، لیکن پھر جب آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے تو پھر آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آپ کیوں پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یقیناً مذہب اسلام کی تعلیمات پر زبان اعتراض دراز کرنے پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، ہم نے نہیں۔ اگر آپ شترب مہار ہو کے تنقید کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عقل دینے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے خالی ہے اور آپ کے اور میرے اندر عقل کہیں اور سے آ گئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو باطل قرار دے سکتے ہیں، نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے بہرحال کہ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو عبادات کا حکم دے، ان کو علم دین سکھائے، ورنہ ایسے ذرائع مقرر کرے، ورنہ میدان محشر میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ مزید سرکار نے ارشاد فرمایا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہے۔ اب عورت کے ماتحت کون ہوتے ہیں؟ اگر وہ مثال کے طور پہ گھر کی ہیڈ ہیں، جیسے بعض ساسیں ہوتی ہیں تو بہویں ان کے تابع ہوتی ہیں، اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹا بیٹی تو ہیں۔ تو اب ان سب کے بارے میں یہ عورت نگہبان ہے، تو ضروری چیزیں ان کو پرووائڈ کرنی ہوں گی، ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا، اگر کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو بالکل صحیح طریقے سے ان کے مابین فیصلہ کرنا یہ عورت پہ لازم ہوگا۔ اب اس میں بہت سی ساسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک بہو ہے وہ بہن کی بیٹی ہے یعنی بھانجی ہے، اور دوسری باہر سے آئی ہے تو اس کی فیور زیادہ ہوگی، اس کی کم ہوگی، یا یہ ذرا زیادہ خدمت کر دیتی ہے تو یہ پیاری ہو گئی، اب اس کی ہر بات مان رہی ہیں، اور دوسری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اس پہ طنز کر رہی ہیں۔ جو اپنی پسند کی ہوگی اسے کم کام دیا جائے گا، جو بیچاری ناپسند ہوگی اس کو زیادہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا، اس کے غلط کاموں پر بھی پردے ڈالیں گے، اس نے غلطی نہیں بھی کی تب بھی جھوٹ ملا کے بیٹے کو اس سے بدظن کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ عورت اپنے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔
اسی طریقے سے فرض کر لیں کہ عورت ہے، وہ ساس نہیں ہے، ابھی صرف ماں ہے، اس کے بچے ہیں، تو پھر عورت سے سوال ہوگا، جیسے شوہر کی ذمہ داری تھی اسی طرح عورت کی بھی ہے۔ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ تربیت کے دونوں حصوں کو یا دونوں تربیت کی صورتیں اختیار کرے، ایک علم ایک عمل۔ علم اپنے بچوں کو سکھائے اور خود باقاعدہ رول ماڈل بن کر دکھائے، اپنے بچوں کو پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، نماز اپنے بچوں کے سامنے پڑھے اور خود علم دین سیکھے، انہیں سکھائے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کی حتی الامکان نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے، تاکہ بچے اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھیں کہ ہماری والدہ فلاں فلاں جگہ احتیاط کرتی ہے، نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی، زبان کی، ہاتھوں کی، سوچ اور فکر کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح اپنے شوہر کی عزت کا خیال کرتی ہے، شوہر سے بدتمیزی نہیں کرتی، پیار محبت کا سلوک کرتی ہے، نرمی سے گفتگو کرتی ہے، بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتی ہے، تو بچے اس کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ ماں پر ذمہ داری ہے، کیونکہ شوہر تو باہر ہوتا ہے، بچوں کے سامنے زیادہ تر ماں ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے علم بھی سکھائے، عمل بھی کر کے بتائے۔ اگر وہ اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرے گی، اگر بچوں کی غلطیوں میں پردہ ڈال کے شوہر سے انہیں چھپا کر رکھ کر بچوں کو گناہوں پر اور خطاؤں پر دلیر کرتی رہے گی، شوہر کی امانت میں خیانت کرے گی، تو اس کی گرفت ہوگی۔ امانت میں خیانت کا مطلب اس کا مال چوری کر لینا، شوہر کا چھپا لینا، یا اس کی بغیر اجازت شوہر کا مال صدقہ کرنا، کسی اپنے رشتہ داروں کو دینا، اس کو پوچھنا چاہیے، پوچھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کا حسن، جمال، اس کی مسکراہٹ، اس کا میک اپ، اس کا لباس صرف اس کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، بس، اور کسی کے لیے نہیں۔ لہٰذا اگر عورت نے اس طرح کیا کہ کچھ بھی نیت اس کی آ گئی کہ کسی کزن کو دکھانا ہے، کسی اور غیر مرد کو دکھانے کا قصد و ارادہ کر لیا، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر، چاہے ویسی گھر میں کوئی مہمان آئے، تو وہ سمجھ لیں امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہے اور اس کی آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خواتین کے لیے بھی سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داری ہیں اپنے ماتحت کے سلسلے میں۔ اب یہ وہی بات ہے میں جو بار بار ذکر کرتا ہوں، اور لوگ بعض اوقات شاید اس سے برا بھی مان جاتے ہیں، حالانکہ برا ماننا نہیں چاہیے۔ اگر ایک ڈاکٹر یہ کہے پورے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے کہ آپ کے اندر یہ بیماری بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹیسٹ سے ظاہر ہوا، تو کوئی بھی ایسا مریض آپ نہیں دیکھیں گے کہ کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب کو گالیاں بکنا شروع کر دے کہ آپ نے کیوں ایسا کہا ہے۔ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، بلکہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کر کے مرض کی تشخیص تو کر لی تاکہ میں علاج کروا کے ہلاکت سے بچ جاؤں۔ لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے محبت رکھنے والا، آپ کا آخرت کے معاملے میں مخلص کچھ برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے جو واقعی ہم میں باطنی امراض ہیں، خراب عادتیں ہیں، اس پر اس کو شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناراض ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ٹی وی بند کر دیتے ہیں، بولتے ہیں پروگرام ہی نہیں دیکھنا ہے، بڑے سخت جملے بولتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، فلاں یہ وہ، اس طرح کے کمنٹس پاس کر کے اپنے آپ کو اس خجالت سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس ندامت اور شرمندگی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس قسم کے بیان سن کر نفس محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو نفس اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو یہ چپتی ہوئی باتیں محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ یہ علاج ہے، یہ روحانی تقویت اور ترقی کا سبب ہے کہ آج اس کڑوے پن کو قبول کر لیا تو کل آخرت میں راحتیں ہیں۔ لیکن نفس کیوں ایسا کرنے دے گا؟ شیطان کیوں ایسا چاہے گا؟ اور ہم نفس و شیطان کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اس آدمی کے مخالف ہو جائیں گے، نفس و شیطان کے نہیں ہوں گے۔ تو سمجھانا مقصود یہی ہے کہ اب بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جیسے ساسیں ہیں، ساسوں کو بہت ہی کم پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنے بہوؤں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے اور کس طریقے سے عدل و انصاف کرنا ہے، پوتے پوتیوں میں، نواسے نواسیوں میں کس طریقے سے معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ بس یہ کہ وہ خاندانی رسم و رواج ہے، کچھ اپنی انانیت ہوتی ہے، کچھ ضدیں ہوتی ہیں، کچھ اپنے بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں۔ میرا اصول ہے بہویں ایسا کریں گی، ایسا کریں گی، اس ٹائم باہر جائیں گی، اس ٹائم اندر آئیں گی، اس وقت لے کے جائیں گی، اس وقت نہیں جائیں گی۔ اپنے بنائے ہوئے رولز تو ہیں جس کو میں ہر ایک کو غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا وہ آپ کے بنائے ہوئے رولز ناانصافی پر مشتمل تو نہیں ہے؟ اتنا علم ہے آپ کو؟ آپ جو رویہ اختیار کر رہی ہیں اس پر آپ کے لیے آخرت میں گرفت عظیم ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اگر نہیں پتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سخت خطرے میں ہیں۔ اور اکثر گھروں میں ایسا ہی ہے کہ علم نہیں ہے، ہمارے ہاں باقاعدہ دینی تربیت نہیں ہے۔ اس علم اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے، جہنم۔
لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا، اپنے فرائض کو پورا نہ کرنا، ہر تیسرے گھر میں یہ تماشا ہے، اور زیادہ تر یہ عورتوں نے تماشا کر رکھا ہے، برا نہیں مانیے گا، لیکن مرد بھی کم نہیں ہے بھارت، لیکن زیادہ تر چونکہ عورتیں گھر کی سرپرست ہوتی ہیں، عورتیں گھر کو لے کر چلتی ہیں، زیادہ عورت کا رول ہوتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے سلسلے میں، انہوں نے جو طوفان بدتمیزی بعض اوقات گھر میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بس ہدایت عطا فرما سکتا ہے، ورنہ مردوں کے تو قابو میں نہیں آتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کوئی خاتون یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی کرتی رہوں، فلاں پکڑا جائے گا، فلاں پکڑا جائے گا، فلاں پکڑا جائے گا، میں نہیں پکڑی جاؤں گی، تو ہم دائرہ دم میں رہ کے کہیں گے کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے رہیں آپ کی گرفت نہیں ہوگی؟ آپ چاہے علم نہ سیکھیں اور کم علمی میں آپ ناانصافیاں کرتے رہیں، عدل سے باہر نکل جائیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، آپ کی میدان معاشر میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ کیا آپ سے ایسے وعدے ہوئے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر دکھائیں کہاں ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو کیسے آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز پیدا کر لی ہے کہ میں جو کچھ کرتی رہوں گی ضرور اللہ تعالیٰ مجھے معاف رکھے گا، ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے میری شفاعت فرما دیں گے؟ کیوں؟ یہی پہ سوچ آپ دوسرے کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ وہ بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دے گا، سرکار اس کی شفاعت کر دیں گے، میں پکڑی جاؤں گی؟ ہونا یہ چاہیے، لیکن ہم اپنے بارے میں حسن ظن قائم کرتے ہیں۔ اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ تمام تر غلطیاں کرنے کے باوجود اگر کسی عورت سے کہا جائے اب غلطی کرنی ہے تو بولتے میں نے کیا کیا ہے، اب سمجھان کو کیا کیا ہے، اور اگر بتاؤ بھی کہ یہ کیا ہے تو وہ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اب دلائل دیجئے ان کو، قرآن کے حدیث کے سب سمجھائیں، کیونکہ خالی ذہن ہے ہم لوگ، نہ دینی تربیت ہے نہ علم ہے، تو عموماً پھر خالی ذہن ہو کر اپنی عقل سے خالی ہم چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہزارہا شرعی احکام ایسے ہیں جن میں عقل کا دخل ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا عقل مانے نہ مانے، ان میں پوشیدہ حکمت کا ادراک کر سکے نہ کر سکے، ہمیں تو اس کو ماننا ہے اور عمل پیرا ہونا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ گھر کی جو خاص طور پہ والدائیں ہوتی ہیں، عموماً میں عرض کر رہا ہوں ہر ایک ایسی نہیں ہوتی، اچھی بھی ہیں، بہت اچھی بھی ہیں، یہ زیادہ بیچاری خطرے میں ہوتی ہیں کہ اگر بیٹا کچھ کرنے لگے تو یہ اسے کہتی ہیں تیری آخرت برباد ہو جائے گی، تو ماں کا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ بہو اگر کرنے لگیں تو بولتی ہیں میں گھر کی سرپرست ہوں، مالک کا میں ہوں، تو لہٰذا میرے ماتحت چلنا پڑے گا، اور اس میں بعض اوقات بہت سارے غلط معاملات کر بیٹھتی ہیں۔ تو خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ ہی کے نبی جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ آپ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہے، یا اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اور وہ اپنے زیر تصرف چیزوں کی طرف سے جواب دہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان نوکر ہمیں سن رہا ہے تو یاد رکھیں ماسیاں ہیں، نوکر ہیں، ایک گھروں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، کچن کے اندر خاص طور پر ہانڈی بنا رہی ہیں، بوٹی نکالی منہ میں، کیا پتہ چلتا ہے کتنی بوٹیاں کھا گئیں، اور مسالے چرا کے لے گئیں، نمک مرچیں باندھ کے لے گئیں، اس طرح چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، پیسے پڑے ہوئے نظر آئے وہ اٹھا کر لے گئے، چوری چکاری یعنی، تو یہ گویا کہ اپنے مالک کے مال میں بے جا تصرف ہے۔ اگر مالک نے اجازت دی ہو پھر تو ٹھیک ہے، ان کی اجازت کے تحت ہے، ورنہ یہ اس طرح کام چوری کرنا کہ جتنا کام دیا ہے اتنا کام نہ کرنا، دل کے ساتھ نہ کرنا، کم از کم اوسط درجے کا کام کرنا چاہیے تھا، سطحی قسم کا کام کرنا، اس سے سیلری کے مستحق نہیں ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے نوکروں تک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے، ورنہ ان سے بھی بروز قیامت مالک کے مال کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا ہم سب کو اس کو سوچنے، اس کے بارے میں سوچنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔